لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، میری اور آپ کی اور اس کائنات میں بسنے والے ایک ایک انسان کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے میں. میں نے جس وقت قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک کامل نمونہ ہے. اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک کامل نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا. حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اے لوگو اللہ نے مجھے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنا کر بھیجا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو صحیح معنی میں آپ کی اتباع کرنے والے اگر کوئی تھے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی. صحابہ کرام کی جماعت نے اور صحابہ کرام نے آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا. تابعین نے، تبع تابعین نے اور آپ کے بعد آنے والے علماء کرام نے اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک پہلو بھی ایسا نہیں چھوڑا جو کتابوں میں رقم نہ ہو. آپ کا چلنا، کھانا، پینے تک، اٹھنے بیٹھنے تک کی آپ کی سنتوں کو ذکر فرمائے. صحابہ کرام ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، عائشہ مجھے یہ بتلاؤ میرے زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی کی کون سی سنت نہیں ہے، یا کون سا طریقہ یا کون سی بات ایسی ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے. فرمایا کہ ایک بات ہے اور ایک سنت ہے کہ جسے آپ نہیں جانتے. فرمایا وہ کیا ہے، مجھے ضرور بتلائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ایک راستے سے جاتے تھے. وہ راستہ جنگل پر جا کر ختم ہو جاتا تھا. جنگل کے پچھلے حصے میں جھاڑیاں تھی اور جھاڑی کے پیچھے ایک غار تھی. وہاں کوئی شخص تھا جو اپاہج تھا، مفلوج تھا، اس کے جسم پر کیڑے پڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے روزانہ حلوہ بنوا کر لے جاتے تھے اور اس کے پاس جاتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ کے دل کے اندر امنگ جگ. صحابی تھے، اعلیٰ درجے کے صحابی. اللہ کے رسول کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. کہا کہ سنت پر میں ضرور عمل کروں گا. چنانچہ بیٹی سے حلوہ بنوایا. حلوہ بنوا کر اسی راستے پر چلے، جھاڑی کے دامن میں پہنچے. غار کے اندر دیکھا کہ ایک اپاہج شخص پڑا ہوا ہے، بدن پر کیڑے چل رہے ہیں، ہاتھوں میں بھی کیڑے ہیں. غرض یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. جسم بھی برا حال ہو چکا ہے، چہرے پر بھی آولے پڑے ہوئے ہیں. جب اس شخص نے آہٹ سنی تو کہنے لگے، تم اتنے دنوں کے بعد کیوں آئے ہو؟ کہاں چلے گئے تھے؟
میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں۔ قریب گئے، کہا کہ مجھے جلدی سے کھلاؤ، کیا لائے ہو میرے لیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور قریب جا کر اپنے ہاتھ سے اس حلوے کو ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھا کر کھلانے لگے تو اس مفلوج شخص نے چہرہ گھما لیا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ تم سے تو کھانا کھلانا بھی نہیں آتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بتلاؤ، میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آتے تھے، ان کا انتقال ہو چکا۔ تو وہ دہاڑے مار کر رونے لگے۔ وہ تمہیں کیسے کھانا کھلاتے تھے؟ مجھے وہ طریقہ بتلاؤ کہ وہ جو کچھ میرے پاس لے کر آتے تھے پہلے اسے اپنی جیب پر رکھتے تھے، جیب سے نرم کرتے تھے اسے، اور نرم کرنے کے بعد پھر اپنی جیب سے میری جیب پر رکھتے تھے۔ اندازہ لگائیے، کائنات کا سردار، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا نور نظر، آمنہ کا لخت جگر، غریب کا محب، جس کو قرآن پاک نے رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا، وہ شخص ایک اپاہج اور مفلوج اور جس کے بدن پر کیڑے پڑے ہوئے ہوں، اس کی خدمت کیسے کر رہا ہے؟ ہم میں ہے اتنی ہمت، اتنی سخت باقی ہے؟ نہیں کر سکتے۔ مگر صحابہ کرام کے اندر جذبہ دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سنا تو اس حلوے کو فوراً اپنی جیب پر رکھا، نبی کی سنت زندہ کرنی تھی، جیب پر رکھا، نرم کیا اور اس اپاہج کے منہ میں ایسے ہی ڈالا جیسے اللہ کے رسول ڈالتے تھے۔ تو یہ زندگی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ کوئی پرواہ نہیں کی، جو ہوتا ہے ہو جائے، نبی کی سنت زندہ کرنی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کسی کو کھجلی ہو جائے اس کے پاس نہیں لگتے کہ بھئی کھجلی ہو جائے گی، یہ لگنے والی بیماری۔ حالانکہ پچھلے ہفتے بتلایا تھا لا عدویٰ کہ بیماری کسی کو نہیں لگتی، ولا طیرۃ ولا حامۃ، یہ حدیث پچھلے ہفتے پڑھی تھی کہ بیماری نہیں لگتی، کسی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے رسول نے احتیاطاً فرما دیا کہ اس سے دور ہو جاؤ، کہیں تمہیں ایسا نہ محسوس ہو کہ اس کے پاس لگنے کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کر کے پوری امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑ دیا کہ میرے بعد آنے والے لوگ اگر کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، وہ چاہے کتنا بھی برا حال یا خستہ حال شخص ہو، اس کی بھی خدمت کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار شخص تھے، صحابہ کی غربت کے زمانے میں بڑی مدد کی۔ جب کبھی پانی کی ضرورت پیش آئی تو کنواں خرید دیا، غلے کی ضرورت پڑی تو صحابہ کے لیے غلہ خرید دیا۔ ایک مرتبہ دل میں امنگ جاگی، اللہ کے رسول کی دعوت کر لی، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول آج آپ میرے یہاں کھانا کھائیں گے، آج آپ کی دعوت ہے۔ میزبان آگے چلتا ہے، مہمان پیچھے چلتا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہا آپ آگے چلو، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے، اپنے علماء کو آگے رکھنا چاہیے، ہمیں پیچھے رہنا چاہیے۔ آج ہم آگے رہتے ہیں، علماء کو پیچھے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو آگے بڑھا، آپ آگے آگے چلے، حضرت عثمان پیچھے پیچھے۔ جہاں اللہ کے رسول قدم رکھتے ہیں وہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قدم رکھتے جاتے ہیں اور گنتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے آپ کے گھر تک پہنچنے میں جتنے قدم ہوئے وہ تمام قدم گن لیے، اور تمام قدم گننے کے بعد اللہ کے رسول نے درمیان میں پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا عثمان کیا کر رہے ہیں؟ قدم پر قدم کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں، آج میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میرے گھر تک جتنے قدم آپ کے پڑیں گے میں آج اتنے ہی غلام آزاد کروں گا اللہ کی راہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے،
دعوت سے فراغت کے بعد گھر پہنچے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر فرمایا کہ آج حضرت عثمان کے یہاں دعوت میں گئے تھے، عثمان کا یہ عمل دیکھ کر مجھے بڑا رشک آ رہا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ کے رسول کی دعوت کروں اور اتنے ہی غلاموں کو آزاد کروں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بے شک آپ جائیے، اور حضرت علی کے گھر کا حال آپ نے بخوب فضائل اعمال میں بھی پڑھا ہوگا، حضرت علی کے گھر کا حال کیا تھا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کر کے اور بتلا کر کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں دعوت کرنے، تم انتظام کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہانڈیاں چولہے پر چڑھا دی اور مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ اللہ سے زار و قطار رو کر مانگنے لگی، اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ آپ غیب سے انتظام فرما کر ہماری لاج رکھ لے، اللہ آپ غیب سے انتظام فرما کر ہماری لاج رکھ لے۔ چنانچہ حضرت علی اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور آپ صحابہ کی ایک کثیر جماعت کو، ایک بڑی جماعت کو لے کر حضرت فاطمہ اپنی بیٹی کے یہاں دعوت میں حاضر ہو گئے۔ چنانچہ دسترخوان لگایا گیا، کھانا سامنے لایا گیا، عمدہ عمدہ قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، دیگچیاں اللہ نے جنت سے بھر دی، جنت کے کھانوں سے دیگچیاں لبریز ہو گئی۔ کھانا اتارا گیا، صحابہ نے خوب جی بھر کے کھایا اور کہنے لگے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول بڑی عمدہ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کھانا کہاں سے آیا؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں معلوم۔ فرمایا یہ کھانا اللہ نے جنت سے بھیجا، یہ کھانا اللہ نے جنت سے بھیجا، اس لیے اس میں اس قسم کی عمدہ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ کھانے سے فراغت کے بعد صحابہ کرام اور اللہ کے رسول تشریف لے گئے۔ رخصت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی عمل اپنایا تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنایا تھا، آپ بھی اسی طرح اپنے گھر تک قدم گنتے گنتے اللہ کے رسول کے آئے تھے۔ حضرت علی نے ذکر فرمایا کہ عثمان نے ایسا عمل کیا تھا اور میں نے بھی ایسے ہی اللہ کے رسول کے قدم گنے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر فوراً مصلی بچھایا۔ وہ لوگ کیسے تھے؟ اپنے ذرا ذرا سی ضرورت کے لیے اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور ان سے مانگتے، فوراً مسجد کو حضرت چلے جاتے تھے، فوراً مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصلی بچھایا اور رو رو کر دعائیں کرنے لگی، اے اللہ آپ نے میرے مہمانوں کا انتظام فرمایا، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا فضل ہے، اللہ میرے شوہر نے ایک اور عمل کیا ہے، اللہ تو اس کی بھی لاج رکھ لے، اللہ تو بہت بڑا ہے، تو کریم ہے، تو سخی ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول کو آ کر مژدہ سنایا کہ آپ کی بیٹی کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے 1000 قدموں کے بدلے 1000 جہنم سے غلاموں کو آزاد کر دیا، 1000 جہنمیوں کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیو، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو باتیں کہی گئی ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔